باتیں تھی. ایک تو بہت زیادہ موٹا تھا, کہتے ہیں کہ ہماری ٹانگ اور اس کا بازو برابر تھے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ آدمی دیو ہیکل تھا اور باندھا ہوا تھا, ہاتھوں سے بھی باندھا ہوا تھا, پاؤں سے بھی باندھا ہوا تھا. دلچسپی سے سنو, وہ سینے سے بھی باندھا ہوا تھا. یہ دو باتیں اس کے اندر تھی. جب ہم گئے تو ہم نے اس کو سلام کیا. اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے جواب دیا ہم جزیرۃ العرب سے آئے ہیں, ہم مدینہ منورہ سے آئے ہیں, ہم حجاز سے آئے ہیں. اس نے کہا اچھا, بہت اچھا کیا آپ آئے. آپ کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا, وہ پہاڑ اب ہے یا نہیں؟ اس پہاڑ کا یہ نام ہے یا وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا؟ ہم نے جواب دیے وہ پہاڑ تو ہے. پھر اس نے سوال کیا آپ کے علاقے میں میٹھے پانی والی ایک ندی بہ رہی تھی, ایک دریا تھا, وہ دریا ابھی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے جواب دیا وہ دریا ابھی ہے. اس نے اگلا سوال کیا فلاں علاقے میں بہت کھجوریں تھی, اس کے بہت درخت تھے, بڑی فصل آ رہی تھی, وہ درخت کھجوریں دے رہی یا نہیں دے رہی؟ جواب دیا وہ درخت کھجوریں دے رہی. اگلا سوال کیا فلاں علاقے میں سبزیاں ہوتی تھی, فصلیں ہوتی تھی, وہ فصلیں ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا وہ فصلیں ہو رہی. کہا ہم حیران تھے, یہ تو ہمارا علاقہ جانتا ہے, یہ تو ہمارے علاقے کے پہاڑ جانتا ہے, ہمارے علاقے کی ندی نالے جانتا ہے, کھجور دینے کے درخت جانتا ہے, یہ وہاں کی فصلیں دینے والی زمین جانتا ہے. پھر اس نے پوچھا وہ امیوں والا نبی آیا کہ نہیں آیا؟ مراد نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ امیوں والا نبی, جاہلوں جٹوں کے اندر ان پڑھوں میں جو نبی پیدا ہوا, وہ نبی آیا ہے یا نہیں آیا؟ ہم نے جواب دیا وہ تو آ گیا ہے, وہ تو آ گیا ہے. اس نے پھر پوچھا لوگوں نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ؟ لوگوں نے جواب دیا شروع میں تو بہت مخالفت تھی, بعد میں مخالفت ختم ہو گئی, اب ہر جگہ اس کی تعریف ہونے لگی ہے, لوگ ایمان لانے لگے ہیں. کہا اچھا کہاں تک اس کی بات پہنچی؟ کہا جزیرۃ العرب تک اس کی بات پہنچی. کیا کہہ رہا ہوں؟ مکہ میں اس کی بات پہنچی, مدینہ میں پہنچی, طائف میں پہنچی, دمشق میں پہنچی, شام میں پہنچی, عراق میں پہنچی, بغداد میں پہنچی, کوفہ میں پہنچی. اس کو عرب کہتے ہیں جزیرۃ العرب. یہ جزیرۃ العرب کے اندر بات پہنچ گئی. اب وہ جواب دینے لگا, ہم بہت حیران ہوئے کہ لوگوں نے اچھا کیا کہ امیوں کے نبی پر ایمان لائے, یہ ان کے لیے اچھا ہے. ہم حیرت ہماری انتہا کو پہنچ گئی. ہم نے پوچھا تو کون ہے, آپ اپنا تعارف تو کرواؤ. اس نے جواب دیا میں کون ہوں یہ تو بعد میں بتاؤں گا, لیکن میں تمہارے پاس آؤں گا. لا بیت مدر والا حجر, نہ ایسا گھر جو کچا ہے وہ مجھ سے باقی رہے گا, نہ ایسا گھر جو پکا ہے وہ مجھ سے باقی رہے گا, نہ چھوٹی بستی گاؤں باقی رہے گا, نہ بڑا شہر باقی رہے گا. میں آپ کا مہمان بنوں گا, میں آپ کے پاس آؤں گا, ہر جگہ آؤں گا, میرا استقبال کرو, میں آنے والا ہوں گا. بہت سارے لوگ مجھے خدا مانیں گے, اور جو خدا نہیں مانیں گے وہ بادشاہ مانیں گے, جو خدا بھی نہیں مانیں گے بادشاہ بھی نہیں مانیں گے, ان پر زمین کو تنگ کر دوں گا. میرے ایک ہاتھ کے اندر دوزخ ہوگی, ایک ہاتھ کے اندر جنت ہوگی, ایک ہاتھ میں آگ ہوگی, ایک ہاتھ میں ٹھنڈا پانی ہوگا. میں آپ کے پاس آنے والا ہوں, میں آپ کے پاس آنے والا ہوں. انہوں نے پوچھا آپ کب آؤ گے؟ کہا دیکھتے نہیں مجھے باندھا گیا ہے, مجھے سینے سے باندھا ہے ایک, مجھے ہاتھوں سے باندھا ہے دو, مجھے پاؤں سے باندھا ہے تین. یہ بندش ختم ہوگی, یہ جو باندھا یہ رسیاں ٹوٹیں گی, میں پھر آ جاؤں گا, اور یہ قرب قیامت کا موقع ہوگا, قرب قیامت کا زمانہ ہوگا, میں آپ کے پاس آؤں گا. انہوں نے پوچھا آپ نام تو بتاؤ, آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا انا مسیح الدجال, میں مسیح الدجال ہوں. ہاں تمیمی داری کہتے ہیں. میں نے غور سے دیکھا وہ وہی تھا, اس لیے کہ نبی علیہ السلام یہاں مسلمانوں کو بتایا کرتے تھے لوگوں دجال کا فتنہ آنے والا ہے. ہر ایک نبی نے دجال کے فتنے کے بارے میں ڈرایا ہے, یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا دجال سے بچتے رہو. میں بھی آپ کو ڈراتا ہوں, دجال آئے گا, آپ میں سے جو لوگ وہاں زندہ ہو تو اس کی آگ کو جنت سمجھو اور اس کے پانی کو دوزخ سمجھو, وہاں آگ میں کود جاؤ, انشاءاللہ آپ کے مزے ہوں گے. نبی علیہ السلام یہ کہتے رہے, اور علامت یہ بتائی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا. ایک علامت یہ ہے کہ وہ لمبا تڑنگا ہوگا, ایک علامت یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی. دجال کا واقعہ بتا دیا, حدیث سے ثابت کر دیا دجال ہے, دجال پہلے سے موجود ہے, یہ آئے گا
اب یہی ایمان بنانا چاہیے، عقیدہ یہی بنانا چاہیے۔ کہنے کا مطلب کیا؟ آج فلسطین کے حق میں ریلی ہو رہی ہے، میں دجال کا نام لے رہا ہوں، میرا طرز استدلال تو دیکھیے، میری دلیل کو دیکھیے۔ یہ دجال وہی ہے جس کو یہودی ہاشم کہتے ہیں، یہ دجال وہی ہے جس کو یہودی ہاشم کہتے ہیں۔ یہودی دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا مقابلہ ہوگا، ہمارے اندر امام پیدا ہوگا، امام کا نام مہدی علیہ السلام ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کی تائید کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، عیسیٰ زندہ ہیں، اسی طرح زندہ ہیں جس طرح میں اور آپ زندہ ہیں، نہ کسی نے قتل کیا، نہ سولی پہ چڑھایا، لوگوں کو اشتباہ ہو گیا۔ عیسائی کہتا ہے عیسیٰ مر گیا، اس لیے وہ ٹائی پہنتا ہے، صلیب کا نشان لگاتا ہے، ہمارا نبی مر گیا ہے۔ ہم بہت زیادہ غمزدہ ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے نبی نہیں مارا، آپ نے ان کی شکل میں ایک اور آدمی کو مار دیا ہے، وہ تو عیسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا دیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، قرآن کے جملے پر ایمان ہے ہمارا، مفہوم پر ہمارا ایمان ہے، آیت پر ایمان ہے، لفظ پر ایمان ہے، سورہ پر ایمان ہے، آیتوں پر ایمان ہے، پارے پر ایمان ہے۔ ما بین ضفتین کلام اللہ، دو گپوں کے درمیان جو قرآن مجید ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے رب ہم ایمان لانے والے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جناب مہدی کے تائید میں آئیں گے، آمنے سامنے لڑائی ہوگی۔ ایک آدمی اٹھے گا دجال کے لشکر سے، وہ مہدی علیہ السلام کو شہید کرے گا۔ میرے جملوں کو دیکھیے، غور سے دیکھیے، وہ مہدی علیہ السلام کو شہید کرے گا مہدی علیہ السلام کے لشکر سے۔ ایک آدمی اٹھے گا، وہ دجال کو مردار کرے گا، پھر جناب عیسیٰ تلوار چلائیں گے، دجال بھی مر گیا ہوگا، اس کی ذریت بھی مر گئی ہوگی۔ انشاءاللہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام آ جائے گا، یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ جو یہودی مسلمان نہیں ہوں گے وہ پناہ لیں گے کسی درخت کے پیچھے، پناہ لیں گے کسی پتھر کے پیچھے۔ درخت بھی آواز کرے گا سبحان اللہ، پتھر بھی بولے گا سبحان اللہ، یا مسلم ورائی یہودی ھذا فاقتلوہ، اے مسلمان آ جاؤ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مار ڈالو۔ مسلمان آئے گا، یہودیوں کو مار دے گا، ذلیل ہوگا یہودی، ختم ہوگا یہودی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے ان کا جنازہ نکل جائے گا انشاءاللہ۔ کل بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں مسلمان مقابلہ کریں گے دجال کا۔ آج عیسیٰ کے بیٹے مسلمان، آج نبی علیہ السلام کے بیٹے مسلمان، امی عائشہ کے بیٹے مسلمان آج کے دجالوں سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ لڑائی سطح کار رہا ہے، ازل سے قائم ہو۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، فلسطین، فلسطین، اسرائیل، یہودیت، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ آج کا دجال اس کا نام اسرائیل ہے، کل بھی مقابلہ کریں گے، بولو انشاءاللہ، اور آج بھی آخری وقت تک لڑیں گے انشاءاللہ۔